لو یجدون الملجا، اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا کوئی غار پالیں، او مدخلا یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں، لولوا الیہ تو پھر ضرور لوٹ جائیں گے اس کی طرف، وہم یجمعون اس طرح جیسے کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں. یعنی یہ جو ہے اتنے ڈرپوک ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جیسی تقاضا سامنے آتا ہے یہ بھاگ کے چھپنا چاہتے ہیں کس طریقے سے. یہ اصل ان کا مسئلہ ہے. اندر کی بات یہ ہے، اوپر کہانیاں سناتے ہیں آ کے. وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ بھی ہیں جو الزام دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات کے بارے میں. اب یعنی ان کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں تھے. اور اکثر کیا ہوتا تھا، مسئلہ کیا تھا کہ جب مال غنیمت آتا، اب اس پہ تقسیم کے والے سے جناب وہ اعتراض اٹھاتے کہ جی آپ صحیح طرح تقسیم کریں. بعد میں جب تقسیم ان کو کم ملتا، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے کام اتنی جو ہے جان نہیں کھپائی ہوتی تھی، تو ان کو کم ملتا تھا تو بڑا روڑا ڈالتے تھے کہ جی ہمیں بڑا کم ملا یا زیادتی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں دے دیا جائے اس میں سے تو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اگر نہ دیا جائے ان کو تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر اسی وقت جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ جو ہے خوش ہوتے اس پر جو بھی اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور عطا فرمائے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے زیادہ. إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم ہی اللہ ہی کی طرف جو ہے رغبت کرنے والے ہیں. تو ان کے لیے بہتر تھا، ایسی بات انہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ اعتراض اٹھاتے ہیں. اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جو ہے ایک شخص تھا ابن ذی الخویسرہ، کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے کچھ مال، تو انہوں نے کہا کہ انصاف کیجیے اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا، اگر میرے پر تمہیں ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر کس پہ ٹرسٹ ہوگا. تو یہاں پہ اب یہ تانا جو تھا نا، اس کے جواب میں پھر بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جو صدقات ہیں، پہلے مال غنیمت کے والے سے تو آ گیا، تفصیلات آ چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ تقسیم کر بھی نہیں سکتے، تو کیسے ان پہ الزام لگایا جا سکتا ہے. دوسری بات صدقات کا ہے، اس کے والے سے بھی یعنی زکوٰۃ کی جو تقسیم کے والے سے بھی وہ سارے مصارف جو ہیں یہاں پہ بتا دیے گئے، تاکہ یہ بھی اعتراض ختم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں. معاذ اللہ، ایسی کوئی بات ویسی بھی نہیں تھی. تو یہ سارے مصارف بتا دیے گئے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ کیا ہیں. انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ تو ہے ہی فقیروں کے لیے، یعنی فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے. بالمساکین والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ جو وصول کرنے والے اور تقسیم کرنے والے کارکنان ہیں ان کے لیے ہے، ان کی جو آپ کو سیلری بھی دینی ہے اسی سے دینی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جو الفت ڈالنا مقصود ہو، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا یا اسلام کے والے سے کچھ کم کرنا ہے ان کے نفرت کے جذبات کو. وفر رقاب، اور گردنوں کی آزادی کے لیے. والغارمین، اور ان کے لیے جن پر مالی بوجھ آ گیا ہو، یعنی جو قرض کے بوجھ ہیں ان کے اوپر. فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنا ہے اس پہ خرچ ہوگا. یہ ومن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے. فریضۃ من اللہ، اور یہ جو صدقہ ہے نا یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. منہم الذین یؤذون النبی، اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو دکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یقولون هو اذن، اور یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ وہ کان کا کچا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذری بات سنتے تھے لوگوں کی، صحابہ کرام آ کے ان کو بات کرتے تھے، تو ان کو خدشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارے بارے میں نہ کوئی بات کرتے یا ہمارے خلاف نہ کوئی بات کرتے. تو یہ کہتے ہیں جی کان کا کچا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کل اذن خیر لکم، فرمائیے کہ وہ بھلائی کا کان ہے تمہارے لیے. جو ہے وہ سن کے آگے بیان نہیں کرتے ہیں لوگوں کو، ورنہ ان کو معلوم ہو جائے اگر جو ہے وہ بتانا چاہیں تو ان کے پاس بہت کچھ پتہ ہے ان کو اس بارے میں. یؤمن باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. یؤمن للمؤمنین، اور بات مانتے ہیں مومنوں کی. رحمۃ للذین آمنوا منکم، رحمت ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے. ایسا ہی شخص چاہیے ہوتا ہے نا، ایسا ہی لیڈر ہونا چاہیے جو آپ کی بات سنے. اچھا لسنر جو ہے وہی اچھا لیڈر بھی ہوتا ہے. تو تمہیں اس خوش ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ کہ یہ کہ تم جو ہے اس پہ اعتراض اٹھاؤ. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ دکھ دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم، اور منافقین قسمیں کھاتے ہیں آپ کی تمہارے سامنے. لیرضوکم، تاکہ وہ راضی کریں آپ کو. تو واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی کریں انہیں. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہوں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے. خالدن فیہا، رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیش. ذالک الخزي العظیم، یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ ایسا نہ ہو کہ سورت ہی نازل ہو جائے. اور تنبئہم بما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں کی باتوں کو کھول کے سب کے سامنے رکھتے، تو اس پہ خدشہ لگا رہتا ہے ان کو
تو کل استہزئوا، نبی وسلم فرما دیجیے کہ تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے جسے تم جو ہے وہ ڈرتے ہو. یعنی تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ایسی صورت نازل نہ ہو جائے تو وہ نازل ہو جائے گی اور تمہاری ساری حقیقت کھول کے رکھ دے گی. اور سورۃ توبہ ہی ہے، اس میں پھر تفصیلات ان کی آ گئیں. وَإِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں منافقین سے کہ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب آپ پوچھتے ہیں کہ جناب اس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو الٹی سیدھی، یہ کیا ماجرا ہے، تو کہتے ہیں جی ہم تو ایسی لائٹ موڈ میں بات کر رہے تھے. یہ تو ایسی کس نے آپ کو خبر پہنچائی ہے، ہم تو ایسے کھیل تماشا کر رہے تھے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غضب بھڑکا کہ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اچھا تو کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی رہ گئے مذاق کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا، جو ہے عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد اب تم کافر ہو چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک جو گروہ ہے اس کو عذاب دے کر چھوڑیں گے اس لیے کہ وہ مجرم لوگ ہیں. تو یعنی یہ پھر وہ آیت ہیں کہ استہزاء یا توہین رسالت، جیسے آج ایک بڑا موضوع چڑھا ہوا ہے. توہین رسالت اصل میں کیونکہ وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے معاملہ، ورنہ توہین دین جو ہے اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. بلاسفیمی جو لا ہے نا، اس کے اندر قرآن کی بھی جو توہین کرنا یا اس کا مذاق اڑانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی توہین کرنا، رسول وسلم کی توہین کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. تو یہ اس والے سے بہت ہی ایک جیسے کہتے ہیں نص قطعی کی حیثیت سے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یا اللہ تعالیٰ کا یا رسول وسلم کا مذاق اڑانا یا ان کی توہین کرنا یہ کفر ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. تو یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے جو یہ جس کا ارتکاب یہ کر رہے ہیں. تو یہ لائٹ موڈ میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اب اکثر جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ اکثر جو ہے وہ لطیفوں کے اندر جو بڑے جو ہے مقدس مقامات ہیں، جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنتی اور دوزخیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس طرح کوئی بھی جو ہے پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو وہ لائٹ موڈ میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ لائٹ موڈ میں ایسی بات کرنا وہ بھی جو ہے وہ اس پہ بھی پکڑ ہوگی، اور اس لیے ہمیں اس پہ ہوشیار رہنا چاہیے. تو اس طرح جس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی اس میں کیا تھا کہ جب غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی تھی، منافقین آپس میں مجلسوں میں بیٹھ کے بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے، بڑا ٹھٹا کرتے تھے، اور کئی پھر ان سے جو ہے منسوب کیا گیا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے. جیسے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ کیا رومیوں کو بھی انہوں نے عربوں جیسا سمجھ دیا ہے، کل دیکھ لینا کہیں جو ہے سب جو سورما ہے نا یہ لڑنے تشریف لائے ہیں، جو لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رسیوں میں بدے ہوئے آئیں گے. کسی نے بولا کہ جی مزہ تو تب ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگے ان کے اوپر. ایک اور منافق نے کہا جی کہ جو بڑی تیاریاں کر رہے ہیں آپ روم اور شام کے قلعے جو ہے فتح کرنے جائیں گے. ہاں جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہ جائیں گے جب روم اور شام کے قلعے فتح کریں گے. ان کی حالت دیکھیں. تو اس طرح کے مذاق اڑاتے تھے. پھر اس کی بات جب پہنچی آپ کے پاس تو پھر انہوں نے پوچھا، اور جب پوچھنے پر انہوں نے کیا کہا جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایک لائٹ موڈ میں بات کر رہے تھے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سخت آیات نازل فرمائیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور یہ جو کام کر رہے تھے اس میں منافقین جو تھے ان کی عورتیں بھی شامل تھیں، وہ بھی اس طریقے سے بات کو آگے پیچھے پھیلا رہی تھیں. ظاہری بات ہے جب جو خاوند ہے گھر کا سربراہ ہے وہی ایسا ہے تو پھر ان کی بیویاں بھی ایسی ہوں گی، وہ بھی یہ کام کریں گی. تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد و منافق عورتیں ایک دوسرے کی طرح ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے. ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ. نسوا اللہ فنسیہم، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ بھی نہیں کرتے، کھپاتے بھی نہیں ہیں، اور امر معروف اور نہی منکر بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس کرتے ہیں. یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، اور ینہون عن المعروف، اور وہ اچھائی سے روکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی جو ہے وہ نافرمان ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافق مردوں اور عورتوں سے بھی اور کافروں سے بھی نار جہنم، جہنم کی آگ کا خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ حسبہم، وہ کافی ہے ان کے لیے. ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے. ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے جو ہے وہ دائمی عذاب ہوگا وہاں پر. تو معلوم ہوا کہ انسان جو ہے چاہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، چاہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اگر وہ منافق ہو گیا تو یہ سارے اعمال بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے، اس کا جو انجام ہے وہ کفار کے ساتھ ہوگا. یہی وہ ہلا دینے والی بات ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. منافق جو ہے وہ جہنم میں جائے گا کفار کے ساتھ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور مرض نفاق کا یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ جس کو لگ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا.
اور اس کی سٹیجز یہی ہیں. پہلے جب کوئی مشکل ذمہ داری، خاص طور پہ جب جہاد فی سبیل اللہ سامنے آیا، یا آج تو کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری بھی بڑی بھاری لگتی ہے، تو اس وقت جو ہے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جھوٹے بہانے بنانا. اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا. انسان جھوٹے بہانے اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ اپنی عزت نفس کو جو ہے مجروح ہونے سے بچا سکے. وہ جھوٹے بہانے بناتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی جو بے عملی ہے وہ واضح نہ ہو، وہ ظاہر نہ ہو. جب وہ کہانی سنا دیتا ہے کہ جی میں جو فلاں جگہ بزی تھا، میں بیمار تھا، وہ جی وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، یہ سارے جو ہے بہانے ہوتے ہیں. لیکن ذریعہ بات جہاد کا تقاضا تو مسلسل جاری ہے. اس کمیونٹی میں، جس کمیونٹی میں وہ ہے، جہاں پہ پھر الہی رحمۃ اللہ کی ذمہ داری کو سمجھا جاتا ہے اور وہ لوگ اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں، تو یہ تو تقاضا سامنے آتا رہے گا. آج نہیں تو کل دوبارہ سے پھر ایک کوئی مارکا ہوگا جس میں جانا ہوگا، پھر دوبارہ تقاضا آئے گا تو پھر آپ کو بہانے بنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے بہانہ بنا دیا، ایک دفعہ بنا دیا، 2 دفعہ بنا دیا، پھر تیسری دفعہ بنا دیا آپ نے، تو اب ظاہری بات ہے آپ کا کریکٹر اب جو ہے مشکوک ہونا شروع ہو گیا ہے. اب اس کمیونٹی میں لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار آپ تو 2 نمبری کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس چارہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قسمیں کھائیں آپ. دیکھیں آپ، اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں میں بیمار ہوں، کمر میں درد ہے میرا، قسم کھاتا ہوں بچے کا مسئلہ ہے، آپ یقین نہیں کریں گے. اب وہ قسم کھانے اس لیے ضروری ہے کہ اب اس کا کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے. اب وہ قسموں کا سہارا لے گا، کچھ دیر قسمیں بھی کھا لے گا، تب بھی اگر پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، پھر تقاضا تو آ رہا ہے، جہاد کا تقاضا تو ہر آن چل رہا ہے. تو آخرکار پھر اسے 2 میں سے ایک راستہ ہی اپنانا ہوگا. یا تو وہ مان لے کہ جی میں نے جو ہے جو بہانے بنائے تھے جھوٹے بنائے تھے، جو میں نے قسمیں کھائی تھی جھوٹی کھائی تھی، اور اب میں جو اپنا سب کچھ تن من دن کھپانے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ بات یا تو یہ فیصلہ کر لے. وہ فیصلہ کرتا ہے فبیہا، اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا تو دوسرا فیصلہ اسے کرنا ہوگا کہ یہ تو جہاد ہے ہی نہیں، جہاد فرض ہے ہی نہیں، یا پھر یہ جو کر رہے ہیں یہ تو جہاد نہیں ہے. تو یعنی اس بات کا انکار کر دینا، یہ اس سٹیج کو کہتے ہیں فصدوا عن سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود بھی رک جانا اور دوسروں بھی روکنا شروع کر دینا. جو بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے تو پھر یہ مرض irreversible ہو جاتا ہے. اب اس مرض کی پھر جو ہے اصلاح نہیں ہو سکتی. آگے پھر اس کی بڑی گھناؤنی سٹیجز ہیں. پھر وہ شخص جو ہے وہ اہل ایمان سے دشمنی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس تصور سے دشمنی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ بڑی خوبصورت بات سمجھانے کے لیے کہ جب بلی کی دم کٹے نا، وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم کٹ جائے، سب بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ ایک جیسی ہو جائیں. تو جب خود انہوں نے انکار کر دیا، خود وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، تو وہ تو یہی چاہیں گے نا کوئی بھی جہاد پہ نہ جائے. ٹھیک ہے، اب باقی لوگ اگر سارے جہاد کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کریکٹر ایکسپوز ہو رہا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ بھی یہ کام چھوڑ دیں، اور جو ایسا کر رہے ہیں ان سے ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اہل ایمان کا اور اس کانسیپٹ کا. تو یہ پھر گراؤنڈ سٹیجز ہیں. جب انسان اس مقام پہ چلا جاتا ہے پھر تو وہ کفر پہ چلا جاتا ہے، اور کفر کی وہ ان گہرائیوں میں گر جاتا ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ پھر ان المنافقین کانوا من الدرک اسفل من النار، وہ منافقین سب سے نیچے درجے میں ہوں گے. تو بہرحال یہ ہے، علامتیں اس کی جو ہیں بتائی گئی ہیں، جو حدیث میں بھی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا نماز میں سستی کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ بات کرنا، جھوٹ بولنا، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرنا، اذا عہد اخلف، جب وہ وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرنا، یا اذا خاصم فجر، اور جب کہ جو ہے کوئی معمولی بات پہ جو ہے جھگڑا کرنا. تو یہ ساری علامات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن جو اصل بات وہی ہے کہ کاز وہی ہے. یہ علامتیں جو ہیں اسے آپ ڈائگنوز تو کر سکتے ہیں کہ اس شخص میں نفاق ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کیور، اس میں ایک ہی راستہ ہے کیور کا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگانا شروع کر دے. تو علاج یہی ہے، اپنے آپ کو کھپاؤ. ہاں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس مرض کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اللہ کی یاد کثرت سے وہ کرے گا تو اس سے کچھ بچت ہوگی. اللہ کی یاد تو ایسی بھی وہ چیز ہے کہ جو انسان کرتا رہے تو یہ مرض لگے گا ہی نہیں. لیکن اگر لگ گیا تو پھر اس کو روکنے کے لیے مزید جو ہے بڑھنے سے تو یہ اللہ کی یاد جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی جو ہے اس کا ایک بریف انالیسس ہے اس مرض کا. ویسے تو بڑی تفصیل سے آگے انشاءاللہ ہم جب جائیں گے سورہ منافقون وغیرہ میں بڑی تفصیل سے یہ بات ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کچھ مختصر آپ کے سامنے ایک تعارف آ گیا ہے. اب یہ ساری باتیں یہاں سے آپ کے سامنے آ جائیں گی، کھل کے آ جائیں گی، اس لیے بریف آپ کو دے دیا تاکہ آپ جب وہ باتیں آئیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ منافق جو ہیں ان کا حال کیا ہوگا، وہ جہنم میں ہوں گے. کالذین
من قبلکم، اور منافقو تم ہو ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ زیادہ سخت تھے تم سے قوت میں، واکثر اموالا و اولادا، اور زیادہ تھا ان کے پاس مال اور اولاد بھی، فاستمتعوا بخلاقہم، تو وہ فائدہ حاصل کر چکے اپنے حصے سے، فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم نے بھی فائدہ حاصل کر لیا اپنے حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح فائدہ حاصل کیا انہوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم جو ہے وہ فضول باتوں میں پڑے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں پڑے ہوئے تھے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال جو ہیں زیرو کر دیے گئے، واولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ جو ہیں خسارے والے ہیں، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، اور کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے تھے، قوم نوح، ٹھیک ہے، قوم نوح تھی، وعاد و سمود، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وصحاب مدین، اور مدین والوں کا حال ہے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں کی جو بات ہے وہ ان تک نہیں پہنچی، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی رسول آئے واضح معجزات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، پھر نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ دیکھیں ذکر ہو رہا ہے کافروں کا، یہاں پہ بات کانٹیکسٹ جو ہے وہ منافقین کا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہر نبی کے ماننے والے تھے، پیروکار تھے، جب انہیں بگاڑ آیا تو وہ اپنے آپ کو غلط تھوڑی سمجھتے تھے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں، اب نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد جب انہوں نے شرک شروع کر دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ کافر ہیں؟ وہ تو آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اسی طریقے سے جو قوم عاد میں بعد میں جب لوگ رہ گئے، انہوں نے شرک شروع کر دیا اور برائیوں میں پھنس گئے، تو وہ اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہ سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہوں گے، جیسے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو یہ نہیں کریں گے وہ کافر ہیں، ورنہ منافقین تھوڑی مان رہے تھے کہ وہ کافر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو خبریں جو ہیں بتا دیجیے، اگر نہیں پہنچی تو ان کو ان تک پہنچا دیجیے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور اس کے برعکس جو ہے مومنین کا معاملہ کیا ہے کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، سپورٹرز ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ حکم کرتے ہیں اچھائی کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک سیرحمہم اللہ، تو یہی جو لوگ ہیں ان قریب رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان پر، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی قدرت والا ہے، بہت زیادہ حکیم ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھروں کا بسنے، پاکیزہ گھروں کا ان سے وعدہ ہے کہ جس کے جو ہے وہ جن کے باغات ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، جبکہ اس سے بڑھ کر بات کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے جو سب سے بڑی ہے جو ان کو ملے گی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ جہاد کرتے رہیے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، واغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان کے اوپر، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ بہرحال جہنم ہے، بئس المصیر، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، کتنی ہی بری جگہ ہے۔ یہاں پہ اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ جہاد کرو منافقین سے بھی، کفار سے تو کرنا ہی ہے لیکن منافقین سے کیسے جہاد کرنا ہے، اس حوالے سے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے وعظ و نصیحت کرنی ہے، اور ان کی جو بھی سازشیں ہیں ان کو جو ہے بڑھنے سے روکنا ہے، یعنی یہی ان سے جہاد کیا جا سکتا ہے، ان سے اس طریقے سے تلوار سے لڑائی نہیں کی جائے گی، اللہ یہ کہ کسی کا نفاق اتنا واضح ہو جائے کہ جس سے پھر جو ہے کوئی نقصان پہنچ جائے دین کو، تو پھر اس صورت میں اس کو پھر سزا بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ وسلم کے زمانے میں ہوتا رہا اور بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہا۔ تو یحلفون باللہ ما قالوا، اور منافقین جو ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہی کوئی بات، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر بری بات، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا ہے اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو وہ حاصل نہیں کر سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلٍ، اور انہیں دشمنی نہیں کی مگر اس لیے کہ غنی کر دیا انہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے اتنا بھلا چنگا کر دیا، مال غنیمت میں سے ان کو بھی ملتا تھا، اچھا خاصے جو ہے وہ مال ان کے پاس آ گیا، تب بھی جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرٌ لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے، اور وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر رخ پھیر لیا انہوں نے تو پھر کیا ہوگا، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پھر عذاب دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہت ہی شدید عذاب، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی دنیا میں کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو جنہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ لَإِنْ آتَانَا مِن فضل، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو
تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ہو جائیں گے صالحین میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں کر دیا ان کے اوپر فضل، بخلوا بھی، تو انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور اپنے عہد سے پھر گئے، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرنے لگے، فَعَاقَبَهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا دی پھر جو ہے نفاق ڈال دیا ان کے دلوں میں، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، اس وقت کے دن تک جب کہ دوبارہ ان کی ملاقات ہونی ہے ہم سے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَ، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالیٰ سے کیا وعدے کا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ منافقین جن کو کہا گیا، جب جو کہتے تھے کہ اگر بھلا چنگا کر دے اللہ تعالیٰ تو ہم خوب اللہ کے لیے صدقہ کریں گے، جب انہوں نے نہیں کیا تو اللہ نے فرما دیا کہ اب نفاق ہے تمہارے دلوں میں قیامت کے دن تک، دوبارہ جب ہم جو ہے ملاقات ہوگی ہماری۔ یعنی یہ بہت ہی سخت بات ہے کہ اگر اللہ سے ہم وعدہ کریں اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے ایک واقعہ بھی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ شخص تھا ثعلبہ بن خاطب، یہ انصاری ایک شخص تھا۔ تو آپ وسلم سے ایک دفعہ اس نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بڑا بھلا چنگا ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑی چیز جس پر تو خدا کا شکر ادا کرے اس بہت چیز سے اچھی ہے جس کے حقوق تو جو ہے ادا نہ کر سکے۔ اس نے پھر وہی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ میرے نقش قدم پر چلے؟ یعنی میں بھی تو دیکھو زندگی کیسے گزارتا ہوں۔ آپ وسلم کے انکار پر اس کا احساس جو ہے بڑھتا جا۔ اس نے پھر وعدہ کیا کہ اگر خدا مجھ کو مال دے گا تو میں پوری طرح حقوق ادا کروں گا اس کے، میں پورا صدقہ بھی کروں گا، مال دوں گا، اللہ کے جہاد کے لیے بھی دوں گا۔ آخر آپ نے دعا فرمائی، اس کی بکریوں میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینے سے باہر ایک گاؤں میں رہنے کی ضرورت پڑی، اور اتنا پھیلا ہوا کہ اس میں مشغول ہو گیا، اور رفتہ رفتہ جمعہ اور جماعت جو ہے ان کو بھی ترک کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آئے تو کہنے لگا کہ زکوٰۃ تو مجھے جزیہ کی بہن معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ ایک دفعہ جو ہے ٹلا کر جو ہے آخر زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اس نے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جو ہے یہ ثعلبہ نے کیا کیا ہے، اس کی ہلاکت ہوگی اس کے اوپر۔ یہ آیت نازل ہوئی، جس کے بعد بعض اقارب نے اس کی خبر پہنچائی تو بادر نخواستہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر دیا، اب جا تو اب جو کرنا تو جو کر۔ یعنی آپ نے منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرا جو ہے یہ مال اب قبول نہیں کرے گا۔ یہ سن کر اس نے بہت ہائے اور بابلہ کیا، کیونکہ آپ کا زکوٰۃ قبول نہ کرنا ہے اس کے لیے بڑی آر کی بات تھی، بدنامی کے تصور سے سر پر خاک ڈالتا تھا اور دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ پھر آپ کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانہ آیا، یہ پھر زکوٰۃ دے کر ان کے خدمت میں لے کر آیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابو صدیق جو ہے وہ بات کیسے قبول کر سکتے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، تو انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو زکوٰۃ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ کسی نے بھی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ ہر ایک یہ کہتے تھے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رد کر جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا اس کو ہم کیسے قبول کریں۔ آخر اسی حالت میں نفاق پر پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر اس کا خاتمہ ہوا۔ تو بڑا یہ عبرتناک انجام ہے، اس لیے وہ جو پہلے اس نے بات کی تھی کہ آپ میری دعا کریں کہ میں بھلا چنگا ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایسے ہی ٹھیک ہو۔ تو بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو غریب رکھتا ہے تو کسی وجہ سے رکھتا ہے، کیونکہ جب ان کو مل جائے تو پھر وہ اترا جاتے ہیں، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاگل ہو کے مرا تھا، مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ تو علم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان کے راز، ان کی سرگوشیوں کو بھی، وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تمام چھپی ہوئی باتوں کو۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور منافقین جو ہے بہتان لگاتے ہیں ریاکاری کا خوشی خوشی مومنوں میں سے جو ہے جو صدقہ کرنے والے ان کے اوپر۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر بھی جو نہیں پاتے سوائے اپنی محنت و مزدوری کے کچھ بھی۔ فیسخرون منہم، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں ان سب کا۔ سخر اللہ منہم، تو بدلہ لے گا پھر اللہ تعالیٰ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اب ان کی زبانوں سے کوئی بھی چیز بندہ محفوظ نہیں تھا۔ زبان سے انسان جو ہے وہ بہت سخت ضرب لگا سکتا ہے کسی کے اوپر، تو یہ ضربے لگا رہے تھے۔ جو بیچارے آتے تھے مالدار لوگ، زیادہ مال لے کے آتے تھے کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں، انفاق کریں، تو کہتے تھے دیکھیں جی یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جو بیچارہ غریب آدمی تھا وہ تھوڑا بہت مال لے کے آتا تھا، اس پہ ہنستے تھے کہ لو جی اب ان کے مال کے بغیر تو بہرحال اب جہاد ہونا ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے ان کی زبانوں سے محفوظ نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی یہ جو صفت ہے اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اب اتنا اللہ تعالیٰ غضب ان پہ بھڑکا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ استغفار کیجئے یا نہ کیجئے۔
ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے استغفار قبول نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو ہے استغفار بھی اب جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی ان کے اوپر، اور کس وجہ سے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وہی بات، یہ کفر نہ کر رہے ہیں، حالانکہ کافر نہیں تھے وہ، نہ انہوں نے کفر زبان سے نکالا تھا کفری کلمہ، لیکن یہ بات جو انہوں نے جو جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کیا، اس وجہ سے جو ان کا جو طرز عمل تھا وہ کفر کے اوپر آ گیا۔ یہاں پہ اس کی بات ہو رہی۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اور خوش ہوئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور دوسروں کو بھی یہ کہتے رہے دیکھو بہت گرمی ہے، نہ نکلو، کیوں نکل رہے ہو، اتنی گرمی میں نکل رہے ہو؟ تو اللہ کا جواب ہے کہ قل نار جہنم اشد حرا، انہیں بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، شاید کہ یہ سمجھتے، فلیضحکوا قلیلا، تو انہیں چاہیے کہ اس بات پہ ہنسیں کم، اور ولیبکوا کثیرا، اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ جزا جو ان کی ہے جو کرتوت انہوں نے کی ہیں اس کے عوض، یعنی ان کو اس پر رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول ہی نہیں کیا اپنے دین کے لیے۔ پھر رجاک اللہ الی طائفۃ منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس اگر لوٹائے آپ وسلم کو اللہ کسی گروہ کی طرف ان منافقین میں سے، فاستأذنوک للخروج، اور پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے جنگ میں نکلنے کی، تو کیا کریں؟ فقل لن تخرجوا معی ابدا، تو فرما دیے کہ تم ہمارے ساتھ بالکل کبھی بھی نہیں نکل سکتے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز نہیں لڑو گے میرے ساتھ مل کر دشمنوں سے، یعنی اب تمہارا جو ہے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کینسل ہی کر دیا، اب آرام سے بیٹھو، پسند تھا تمہیں بیٹھے رہنا تو بیٹھو آرام سے مزے کرو، اب تمہارا جو ہے نکلنے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے تم راضی ہوئے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، فقعودوا مع الخالفین، تو بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، تو نہ پڑھیے گا نماز جنازہ کسی پر ان پہ جو مر جائے ان کے بعد اس پہ ان میں سے، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی قبر پہ کھڑا ہونا آپ نے، یعنی اتنا سخت اللہ کا غضب بھڑکا کے دیکھیں، اور اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہی تھے نا، کافر نہیں تھے، اس لیے نماز جنازہ تو ہوگا ان کا، لیکن اللہ نے منع کر دیا آپ سے سمجھو کہ آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور آپ نہ ان کی قبروں پہ کھڑے ہوں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وماتوا وہم فاسقون، مرے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ تو دیکھیں اب یہ پھر جو آیات ہیں جس کانٹیکس میں نازل ہوئی کہ عبداللہ بن ابی جو جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ وہ بڑے اچھے مسلمان تھے، وہ آپ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جو ہے نا ایک تو بطور تبرک اپنی قمیص جو ہے نا وہ مجھے عنایت کر دیں، اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ قمیص جو ہے وہ دے دیں تاکہ میں ان کا کفن بنا دوں، اور اس کے بعد پھر آپ نماز جنازہ بھی پڑھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ قمیص بھی دے دی اور پھر آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر نے بڑا روکا تھا آپ کو، حضرت عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، تو اس پہ آپ نے کہا کہ نہیں، نماز جنازہ سے نہیں روکا، مجھے تو یہ کہا گیا کہ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، تو میں 70 دفعہ سے زیادہ کر دوں گا استغفار، تو یعنی وہ تو پھر بھی شفیق تھے لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ ذرا جسٹ امیجن کریں کہ وہ کون شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ تنگ کیا، یہاں تک کہ آپ کی جو ہر دل عزیز زوجہ تھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی اور اس بات کو پھیلایا۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر کیا بیتی ہوگی، معنی ایک شخص جو ہے ایک عام سے شخص ہے، اگر اس کی مطلب گھر کی جو بیوی ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کر دے اور پھر اس کو پھیلائے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی جو ہے وہ ایک غصہ ہوگا اس شخص کے اوپر۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ دل کتنا بڑا تھا کہ اس شخص کے لیے پھر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے مجھے کہا کہ 70 دفعہ، حالانکہ عمر بن خطاب جو ہے وہ سمجھ گئے تھے نا کہ اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن آپ سے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ 70 دفعہ جو ہے اگر استغفار کرو گے تو قبول نہیں کروں گا میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تو میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کر لوں گا اس کے لیے۔ تو خیر صحیح بخاری میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ اب آئندہ آپ واضح الفاظ میں، یعنی وہی عمر بن خطاب کی جو بصیرت تھی بالکل اسی پر پھر آیت نازل ہوگی کہ واقعی یہی بات تھی کہ آپ اب کسی کا نماز جنازہ اب نہیں پڑھ سکتے۔
تو ولا تعجبک اموالہم و اولادہم، اور نہ متاثر کرنے تمہیں ان کے مال اور اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ یہی ہے کہ ان کو عذاب دینا ہے انہی کے ذریعے سے اس دنیا میں، وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور نکلے ان کی جانیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہیں۔ تو وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب نازل کی گئی کوئی سورت جس میں حکم دیا گیا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے مالدار جو لوگ ہیں اور ان میں سے، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ رہنے دیجیے ہمیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اللہ کو بہت غصہ چڑھا اس بات پہ، یعنی اچھے بھلے مالدار لوگ ہیں، بھلے چنگے لوگ ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ جی ہمیں پیچھے رہنے والوں، پیچھے جو بیٹھنے والے لوگ ہیں انہی کے ساتھ رہنے دیجیے۔ اللہ کہتے ہیں راضی ہو گئے بیٹھے رہنے والوں میں عورتوں کے ساتھ، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر یہ راضی ہیں، وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، فہم لا یفقہون، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی بات، یعنی نامرد کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، پیچھے تو عورتیں بیٹھتی ہیں، پیچھے مرد نہیں بیٹھتے، تو یہ راضی ہو گئے اس پہ کہ وہ بیٹھے رہیں پیچھے عورتوں کے ساتھ، دلوں پہ مہر لگا دی گئی ان کی، اور یہ اب نہیں سمجھ سکتے کون لوگ تھے یہ، بار بار سوال ہے یہ ہمارے لیے، کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو میسر آئی تھی، یہ جو ہے کلمہ بھی پڑھا تھا انہوں نے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، کیا کیا انہوں نے جو یہاں تک پہنچ گئے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے انکار کیا، جہاد فی سبیل اللہ سے انکار کیا، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دین مغلوب ہے، جہاد فی سبیل اللہ اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب دین مغلوب ہو، اس کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ آج کیا ہے؟ دین اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن آج ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اپنے اس فریضے کو نہیں سمجھ رہے۔ تو لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، تو انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، وہی لوگ جہاں پر کامیاب ہونے والے ہیں، اعد اللہ لہم جنات، تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات، تجری من تحت الانہار، اس کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے بہانہ کرنے والے دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ اجازت دے دی جائے انہیں، وقد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو انقریب پہنچے گا انہیں جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں کوئی جو ہے قصور کمزوروں پر، نہ ہی مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اور نہ ہی ان پر کوئی جو ہے کسی قسم کا قصور ہے کہ جو خرچ نہیں پاتے، اپنے پاس ان کے بچاؤں کے پاس خرچ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، نہ سواریاں ان کے پاس، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، نہ مال جو ہے وہ حرب کے حوالے سے یا جنگی ساز و سامان کے حوالے سے ان کے پاس کوئی پیسے وغیرہ ہیں، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وہ اخلاص کے ساتھ اگر رہتے ہیں، ان کے دل میں اس کا جذبہ رہتا ہے، تو وہ منافقین میں شمار نہیں ہوں گے۔ مَعَ الْمُحْسِنِينَ فِي السَّبِيلِ مِن سبیل، اور دیکھو نیک لوگوں پر کوئی الزام بار نہیں ہوتا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ، اور نہ ان پر کوئی الزام ہے جو جب آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی بعض ان میں سے ایسے تھے کہ وہ آ گیا، بے شک ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی آ گئے، جذبہ اتنا تھا کہ آپ سے ان کے پاس پہنچ گئے، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ سے انہیں سواری دے دیں۔ آپ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ کچھ ہے، تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے ہمیں کوئی گھوڑا ہی دے دیں، کوئی سواری دے دیں۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو فرمایا آپ سے نے کہ میں نہیں پاتا وہ کچھ کہ میں سوار کر لوں تمہیں جس پر، یعنی مجھے نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوارے سے۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، تو وہ غم کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم میں کہ وہ نہیں پاتے اس کو جو وہ خرچ کریں، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں، ان پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے، وہ تو دل چاہتا ہے ان کا، وہ چاہتے تھے کہ ساتھ جائیں لیکن ان کے ساتھ ساز و سامان نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے پھر ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے آپ سے کی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پہ بھی تم چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس پہ صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یہ کیوں، جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ہم یہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو آپ سے فرمایا کہ ان کا عذر ہے، ان کا ایک واقعی عذر ہے۔ تو انما السبیل علی الذین یستأذنونک، الزام تو بس انہی پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، جبکہ ہیں وہ بڑے چنگے، وردوا بان یکونوا مع الخوالف، تو بڑا اللہ کا غصہ ہے اس بات پہ، یہ راضی ہو گئے عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے میں، وطبع اللہ علی قلوبہم، تو اللہ نے ان پہ دلوں پہ مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، اور یہ نہیں جانتے۔